بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اسلامک کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کا نام محرم الحرام ہے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو معلومات دوں گا کہ اس ماہ میں کیا ہوا، یکم محرم الحرام کو کیا ہوا، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کے اوپر جو نیو ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری جو بھی نیو نوٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفہ دوم ہیں، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر پاک ہوتے، اور حضرت عمر پاک وہ حضرت عمر ہیں جن کی عدل اور انصاف کی مثال پورے کے پورے جہان میں، زمانے میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جتنا آپ کے اندر عدل تھا، انصاف تھا، وہ کسی شخص کے اندر اتنا نہیں ہوگا دنیا کی مخلوق میں سے۔ آج کے دور میں چیک کیا جائے تو آپ کی مثال تو ملتی ہی نہیں ہے۔ آپ کے انصاف کے چرچے ہیں، اور آپ کے انصاف، عدل و انصاف اتنا ہے کہ لوگ اگر غیر مسلم بھی ہوتے تو آپ کے عدل اور انصاف کو، وہ بھی آپ کے عدل اور انصاف کو مانتے، اور اس چیز کو وہ سمجھتے کہ جو خلیفہ دوم ہے، اس کا جو عدل و انصاف کا طریقہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہے۔ اور آپ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ سے شیطان اس طرح بھاگتا تھا کہ جس طرح بھاگنے کا حق ہے، اسی طرح بھاگتا تھا شیطان آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بارے میں کہ اے عمر، آپ مونچھیں جو ہے رکھا کریں، آپ کی مونچھیں بہت خوبصورت آپ کو لگتی ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ مونچھیں کٹائیں اور داڑھی کو بڑھایا جائے، لیکن پیارے عمر کے لیے میرے آقا نے فرمایا اے پیارے عمر، خلیفہ دوم، تو مونچھیں رکھا، تیرے چہرے کے اوپر جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں، تیرے چہرے کے اوپر جچتی بھی ہیں۔ اور آپ سے شیطان بھاگتا تھا، آپ سے ڈرتا تھا، آپ سے خوف کھاتا تھا۔ جہاں پر آپ کے قدم مبارک لگتے تھے وہاں پر شیطان بھاگ جاتا تھا، اور آپ کو دوران نماز کے اندر شہید کر دیا گیا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو جب آپ نماز پڑھا رہے تو اس وقت ایک ذلیل خبیث یزید کی نسل میں سے ایک شخص نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ اور آپ کی یہ محبت اور عشق آقا علیہ السلام کے ساتھ، جو آپ کی محبت تھی، جو عشق تھا، جو لو تھا، جو پیار تھا، جو دل لگی تھی، جو روح قائم تھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، میرے عمر نے فرمایا، خلیفہ دوم نے فرمایا اے لوگو، آپ نماز پڑھو، میری فکر نہ کرو، اس کی فکر کرو جس کے صدقے ہم یہاں زندہ ہیں۔ میرے نبی کی جو ہے عزت کو بلند کرو، اس کی سنت کو جو ہے بلند کرو، اس کے طور طریقے کو بلند کرو، میری فکر نہ کرو۔ آپ کو چند دن کے بعد آپ کو لایا گیا، آپ کے گھر میں آپ کو جب بٹھایا گیا تو طبیب کو لینے کے لیے گئے صحابہ، چند صحابہ جب گئے طبیب کے پاس، کہ حکیم کے پاس، آج کل کے حکیم بھی حکیم ہیں لیکن وہ حکیم تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے، آپ کے خلیفوں جیسے لوگوں کی جو ہے حکمت کرنے کا شرف حاصل ہوتا، کہ کتنا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اس زمانہ میں ہوتے کہ اپنے نبی کی اور اپنے جو ہے پیارے نبی کی زیارت کرتے، اور ان دور میں ہوتے پیارے صحابہ کی زیارت کرتے، ان دور میں ہوتے۔ ایسا ہی بہتر تھا کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں ان دور میں پیدا کرتی جس دور میں میرے ابو بکر صدیق تھے، جس دور میں میرے نبی تھے، جس دور میں حضرت عمر پاک تھے، جس دور میں حضرت علی پاک تھے، جس دور میں حضرت عثمان پاک تھے، جس دور میں بہت سے صحابہ تھے، ہمیں ان کی زیارت کرنے کا موقع ملتا۔ کاش کہ ایسا ہوتا، لیکن میرے مالک نے جو بھی کیا حکمت کے ساتھ کیا۔ میرے مالک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ کو جب آپ کے گھر میں لایا گیا، بالآخر اس حکیم کو بلایا گیا، جب وہ حکیم راستے میں آ رہا تھا تو اس نے ایک بکری کو دیکھا، وہ کسی بندے کے جو ہے گھاس کو کھا رہی تھی، جو کہ اس کے مالک کا نہیں تھا، کسی غیر لوگ جو ہے وہ گھاس کو کھا رہی تھی۔ تو اس نے اسی وقت صحابہ سے عرض کی اے صحابہ، آپ کو ایک بات نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی بتاؤ حکیم صاحب۔ تو
اس نے کہا کہ اب حضرت عمر پاک جو ہے وہ اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ تو وہ صحابہ حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہم ابھی وہ مریض تھے، ہم آپ کو بلانے، آپ کو کس طرح پتا کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے؟ ظاہری طور پر تو صحابہ اندر سے ہل گئے کہ اگر انصاف قائم کرنے والا شخص اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس وقت اس نے فرمایا، اس حکیم نے عرض کی، اے صحابہ، اے حضور کے صحابہ، اے اللہ کے نیک بندو، اگر حضرت عمر زندہ ہوتا تو کسی جانور کی یہ جرات نہ ہوتی کہ وہ اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کا گھاس کھائے۔ یہ بکری دیکھ رہے ہیں تم، بکری دیکھ رہے ہو آپ، یہ بکری جو ہے یہ بغیر مالک کے، اس کے مالک کی ملکیت بھی نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی یہ گھاس کھا رہی ہے۔ میرے عمر کی شان چیک کریں، آپ کی دور حکومت کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے عمر کی حکومت کے اندر ایسا ہوا ہو کہ آپ کی حکومت کے اندر کبھی بکری نے غیر مالک کے علاوہ کسی اور کا گھاس کھایا ہو، یا بکری نے کوئی پانی پیا ہو غیر جگہ سے۔ کوئی ایسی مثال میرے عمر کے دور کی نہیں ملتی۔ میرے عمر تو وہ ہیں جن کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں، اگر میرے بعد نبی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی رسول ہوتا، میرے بعد اگر کسی کی شان ہوتی تو وہ پیارے عمر ہوتے۔ جب آپ کو شہید کیا گیا، جس یزید لعین نے شہید کیا، جس حرامی نے آپ کو شہید کیا، جب اس کو پکڑا گیا، اس کے اوپر چادر ڈالی گئی، صرف آپ کو شہید نہیں کیا گیا، نماز کے دوران یزید کا کام ہوتا ہے حملہ کرنا، چند صحابہ اور بھی آپ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یکم محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد آج تک ایسی مثال نہیں ملی کہ آپ جیسا کوئی آیا ہو، نہ ہی آ سکتا ہے، نہ ہی آئے گا۔ میرا عمر تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ دین کو عزت دے عمر کے ذریعے، تو رب نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا۔ میرا عمر تو وہ ہے کہ صحابہ اکرام چھپ کر جو ہے عبادت کرتے تھے۔ جب آپ ایمان لے کر آئے، میرے عمر پاک جب ایمان لے کر آئے، نیو مسلمان ہوئے، خلیفہ دوم کا آپ کو شرف حاصل ہوا، تو آپ نے اپنے صحابہ سے، اپنے پیاروں سے، اپنے دوستوں سے، جس کے ساتھ جو آقا کے صحابہ تھے ان کے ساتھ دل لگی ہونے کے بعد ساتھ آپ نے فرمایا کہ اب کوئی مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کرے گا۔ میرے عمر تو وہ ہیں جن کی شان رب خود بیان کرتا ہے۔ آپ نے پردے کا ارادہ فرمایا، رب نے قرآن پاک کے اندر حکم فرما دیا اپنے نبی کو کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کو پردے کا حکم دو۔ جب آپ نے ارادہ فرمایا پردے کا، رب نے نص قطعی سے ثابت کر دیا عمر ٹھیک کہتا ہے، عمر حق فرماتا ہے، عمر کا فیصلہ حضور کا فیصلہ ہے، حضور کا فیصلہ عمر کا فیصلہ ہے، اور حضور کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ عمر کا فیصلہ ہے۔ جب آپ نے ارادہ کیا، دماغ میں سوچا، آپ کو سوچ آئی کہ پردہ ہونا چاہیے، عورتوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، جب وہ نکلے تو باپردہ ہو کر نکلے، اپنے پورے کے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلے۔ تو میرے پیارے عمر کے ذہن میں یہ خیال آ نہیں تھا، میرے رب نے نص قطعی جو ہے نازل فرما دی کہ اے محبوب ان کو جو ہے پردوں کا حکم دے دو۔ میرے عمر تو وہ ہیں، آج ان کی جو ہے شہادت کا دن ہے، آج جو ہے یکم محرم الحرام کو آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پیارے عمر کے بارے میں، خلیفہ دوم کے بارے میں، ہمارے عدل انصاف کے بادشاہ کے بارے میں، اللہ کے پیارے کے بارے میں دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جو ہے آج ہمیں ان کے صدقے، ہم جو ہے ہماری بخشش فرمائے، ان کے عدل کے صدقے، ان کے انصاف کے صدقے، ان کی عدالت کے صدقے، ان کے عدل اور انصاف کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند نہیں ہوگی، پسند ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور چینل کو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔